بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندر۔ ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 1-1.5 سال سے کوئی ایسا فورم جو قومی سلامتی سے جڑا ہو، فوج سے ہو، حکومت سے ہو، یا جو بھی کوئی اعلیٰ ترین آپ جس کو فورم کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ کوئی میٹنگ، کوئی اعلامیہ ہو اور اس اعلامیہ کے حوالے سے وہاں پہ 9 مئی اور اب ایک نئی ٹرم استعمال کی گئی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی، یہ 2 الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ اس میں کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ ہم نے دیکھے، فارمیشن کمانڈرز کے اعلامیہ ہم نے دیکھے، کیبنٹ اجلاس ہم نے دیکھے، صوبائی اسمبلیاں دیکھی، مطلب آپ نام لیتے جائیں۔ اب آج اسلام آباد سے جو بڑے بریک تھرو کی خبر ہے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ بڑی اس وقت اہم ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج بھی کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ISPR کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے، سرکاری اعلامیہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، منفی اور تخریبی عناصر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں اور اس کے تدارک کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر بھی غور کیا۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کئی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کانفرنس کے شرکاء نے مزید کہا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ ایک مضبوط اور مؤثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف ضروری اور قانونی کارروائی کرنے میں حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ فورم کا دہشت گرد نیٹ ورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی اطمینان کا اظہار۔ فورم نے سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا۔ کچھ دیگر امور کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، لیکن اس میں ہم نے 9 مئی کا ذکر اس بار مسنگ ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں جی پچھلے اعلامیہ میں نہیں تھا، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ ہوتا آیا ہے، لیکن اب اس میں نہیں تھا۔ دوسرا، ایک نئی ٹرم جو ہم سنتے آ رہے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی، گو کہ عالمی سطح کے اوپر اس قسم کی کوئی ٹرم نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ڈیفینیشن کسی ڈکشنری نے طے کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ٹرم استعمال ہو رہی تھی، فوج کی جانب سے بھی استعمال کی جا رہی تھی، حکومت کی جانب سے بھی، اور مسلسل ٹی وی چینلز کے اوپر بھی استعمال ہو رہی تھی۔ اب ایک جانب تو ہو گیا یہ، اب ایک خبر اور بھی ہے، اور خبر اسلام آباد سے ہی ہے، جہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فیضان عثمان کو عدالت نے جمعرات تک لاپتہ جو فرد ہے اس کی بازیابی کے حوالے سے کہا تھا کہ 5 تاریخ کو عدالت کے حوالے سے رپورٹ دی جائے، لیکن اب اس کا تحریری حکم نامہ جو جسٹس بابر ستار نے جاری کیا ہے، میرے خیال سے وہ بہت تگڑا ہے، وہ بہت پھر وہی بات ہے، پھر یہ ہوگی بات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو فکس کرنے والی باتیں جو ہیں۔ عدالت نے کل تک فیضان عثمان کو بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے لکھا، لاپتہ فیضان کی عدم بازیابی پر فریقین DG/FIA، سیکٹری داخلہ، دفاع، IG اسلام آباد اور سیکٹر کمانڈر ISI 7 روز میں بیان حلفی جمع کرائیں۔ بیان حلفی دیں کہ کیا مغوی فیضان کے ٹھکانے کا علم ہے یا نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IG اسلام آباد لاپتہ فیضان عثمان کو بازیاب کروا کے کل عدالت میں پیش کریں۔ عثمان کو لاپتہ کرنے والے افراد کی نشاندہی کا بھی حکم۔ سیکٹر کمانڈر ISI فیضان کا میک بک اور موبائل ٹریس یا ٹریک کرنے میں IG کی معاونت کریں۔ اب اس کے اندر آپ اس کو یوں کہیے کہ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کل 10 بجے عدالت میں پیش کیا جائے، دوسرا یہ ہے
کہ جو ISI کا سرویلنس سسٹم ہے اس کے ذریعے IG کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ ان کی معاونت کریں، لیکن اصل بات اس سے زیادہ ہے کہ انہوں نے FIA کے DG سے اور دیگر اعلیٰ حکام سے جس میں سیکٹر کمانڈر ISI ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ عدالت میں بیان حلفی دیں کہ آپ کو فیضان عثمان کے حوالے سے کسی قسم کا علم ہے یا نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ IG اسلام آباد عدالت کو مطمئن کریں کہ ان کی حدود سے مسلسل جبری گمشدگیوں پر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیا جائے۔ یعنی عدالت نے اس کو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے مزید لکھا کہ فیضان عثمان کا کیس بادی نظر میں جبری گمشدگی کا کیس ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جبری گمشدگیوں کو قابل نفرت عمل قرار دے چکی ہیں جسے اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت تگڑا قسم کا آرڈر ہے۔ جو اگلی بات ہے وہ آج دن میں ہوئی اور وہ بھی اسلام آباد سے ہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ وہ حکومت جو بہت کوششیں کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ راستہ روکے آنے والے چیف جسٹس کا، آج نواز شریف کے ایک بہت قریبی آدمی نے اپنے کالم کے اندر ان کے حوالے سے جو لکھا ہے، لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد والوں کی جو امیدیں ہیں، جو ہمت ہے، وہ ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اب اس حوالے سے عرفان صدیقی نے لکھا کہ عزت مآب جسٹس منصور علی شاہ کے تصور آئینی توازن کی روشنی میں عدلیہ کے کردار پر بات کرتے ہوئے مجھے اس امر کا احساس رہتا ہے کہ جسٹس صاحب ہماری عدلیہ کا معتبر نام ہیں، بطور جج ان کے کردار و عمل پر بھی کم ہی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، اگلے ماہ وہ چیف جسٹس کے منصب بلند پر فائز ہو رہے ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون کی اس کو خوش آمد کہا جائے، دوسرے لفظوں میں اس کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اگلے مہینے چیف جسٹس بننے کی تصدیق سمجھا جائے، یہ بہرحال ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور کے اوپر یہ چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ جو سارا کچھ معاملہ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ایک خبر آپ کو اور دینی ہے، اور وہ خبر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے متعلق ہے۔ مسلم لیگ نون کے طارق فضل چودھری کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے PTI کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 ستمبر کو جلسے کا تو اعلان کر رکھا ہے، لیکن 8 ستمبر کو جو اسلام آباد میں جلسہ ہے اس کی جگہ تبدیل کر دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے، جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جلسہ ترنول کی بجائے سنگ جانی کے مقام کے اوپر کرے گی۔ میرے خیال ہے اس میں امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ آپ جلسہ کہاں پہ کریں گے، اس بار امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا آپ جلسہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور اگر آپ جلسہ نہیں کریں گے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے جو کارکنان ہیں وہی آپ سے ضرور اس بارے میں جواب طلبی کریں گے۔ اچھا، جاتے جاتے آپ کو فیصل وابڈا کے حوالے سے بھی آج خبر دینی ہے کہ چونکہ ملک کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں کہ ہمارا IMF کے ساتھ پروگرام کیوں نہیں ہو رہا، یا ہمارے قرضے بہت کچھ، جیسے کیسر بنگالی صاحب کہہ رہے تھے، تو فیصل وابڈا نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو آپ سے شیئر کروں گا جاتے جاتے۔ انہوں نے کہا جی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کوشش اور SIFC کے ویژن کے تحت ایک خوشخبری ستمبر میں متوقع ہے۔ آرمی چیف کے حالیہ دنوں اپنے ہی ادارے میں انصاف پر مبنی فیصلوں سے ملک کو اب ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک یہ کہ کوئی ستمبر میں خوشخبری آ رہی ہے، اللہ کرے پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری آئے، اور دوسرا نے کہا جی آرمی چیف کے فیصلوں سے ملک کو اب ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بھائی ملک کو ترقی کرنی چاہیے، جس کے فیصلوں سے بھی آئے، ملک تو یہی چاہتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔